की मिट्टी उठा उठा के चूमते थे। किसी ने हुजूर से आके कहा, सरकार ने बुलाया, हबीब इब्ने मज़ाहिर को गले से लगा के पेशानी को चूमा। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह बच्चे बड़े थे, आपने हबीब इब्ने मज़ाहिर ही को क्यों चूमा? फरमाया, जब ये हबीब इब्ने मज़ाहिर वो है, जब मेरा हुसैन चलता था तो ये मेरे हुसैन के कदम की मिट्टी उठा उठा के चूमता था। और जो हुसैन से मोहब्बत करता है उससे मैं ही नहीं मेरा परवरदिगार भी मोहब्बत करता है। यही हबीब इब्ने मज़ाहिर बचपने से जवानी से बुढ़ापे की तरफ चले गए थे। कमर खमीदा थी आपकी। कहा था, हुसैन हम जाने वाले नहीं हैं आपको छोड़कर, जब तक कि हमारी जान में जान बाकी है। आपके लिए जीना भी है और आपके लिए मरना भी है। आपके लिए जीना भी है और मरना भी है। अगर दीन इस्लाम को एक लफ्ज में कोई पूछे कि लिख दीजिए, कसम खुदा की हम कहते हैं, अगर लफ्ज हुसैन लिख दीजिए तो काफी है। लफ्ज हुसैन ही पूरा इस्लाम मुनहसिर हो जाता है आपकी ज़ात मुक़द्दस के अंदर। वरना करबला में कोई ऐसा जुल्म नहीं था। आज हमने कलमा आसानी से ले लिया तो हमें एहसास नहीं होता है। हमें नमाजें आसानी से मिल गई हैं, हमें कलमा आसानी से बाप दादा ने दे दिया है। लेकिन जिसने कलमे की अजमत बचाई है उससे जरा पूछिए, कितनी जान की कीमत चुकाई है तब इस्लाम बचा, कितनी कुर्बानियां दी है तब इस्लाम यहां तक आया, कितना ज्यादा जुल्म और सितम अहले बैत पर किया है और हर दौर में उन लोगों ने अहले बैत पर जुल्म किया। तारीख आगे देखिए, उन्हीं लोगों का दौर मिलेगा और आज भी वो लोग मौजूद हैं, वो चाहे मस्जिद हराम के लोग हो या मस्जिद नबवी के लोग। तेरे प्यारे हबीब का चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी भला मदीने से। इसने हर दौर में अहले बैत पर जुल्म किया। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में ही उसे जलील फरमा देता है जो अहले बैत का बुग़्ज़ अपने सीने में रखता है। ये रब ने ऐसा इंतजाम फरमाया है। लेकिन याद रखें, एहसान पूरी उम्मत पर इमाम अली मकाम का, पूरी उम्मत पर क्या जुल्म नहीं हुआ है। वरना अगर हुसैन चाहते तो मौला अब्बास के लिए सब बहुत था। ये तो कहिए उन्हें जंग करने की इजाजत नहीं थी। वरना मौला अब्बास पता है, ये मौला अली के बेटे हैं, मौला कायनात के उम्मुल बनीन के शहजादे। ये मौलाए, ये करबला में तीन शक्लें ऐसी थी जो बिल्कुल किसी से मुशाबहत रखती थी। एक शक्ल ये हजरत अब्बास की थी जो बिल्कुल हैदर कर्रार जैसी थी। एक शक्ल मौला अली अकबर की थी जो बिल्कुल रसूल पाक जैसी थी। एक शक्ल हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा की थी जो बिल्कुल मखदूम कायनात की तरह थी। सैयदा फातिमा जैसी थी। ये तीन चेहरे अल्लाह ने इसीलिए करबला में रखे थे कि जब हुसैन को बाप की याद आए तो भाई अब्बास का चेहरा देख लेंगे, जब अपने नाना की याद आए तो अपने बेटे अली अकबर का चेहरा देख लेंगे, जब माँ फातिमा की याद आए तो बहन ज़ैनब का चेहरा देख लेंगे। और वरना मौला अब्बास को अगर इजाजत दे देते, सिर्फ पानी लेने के लिए सकीना के लिए गए थे और जैसी तलवार निकाली, इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास तलवार किधर? कहा, इमाम नहरे फुरात पर पहरा है। कहा, तुम्हें तलवार नहीं चलाना है वरना क़यामत तक ये उम्मत कहेगी कि नबी के बेटों ने पानी के लिए तलवारें चलाई थी, तलवारें चलाई थी, तलवारें चलाई थी। कहा, मैं अपने बचाव के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने इस बचाव के लिए तलवार लेके जा रहा हूँ। मौला अब्बास जाते हैं, कसम खुदा की वो अब्बास की जो खड़े खड़े ऊंट की पीठ पर अपना हाथ रख देते थे, वो मौला अब्बास जो पैर के अंगूठे से पत्थर पर दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे, जिनको कमरे बनी हाशिम कहा जाता है। कमरे बनी हाशिम, हाशिम के खानदान में सबसे खूबसूरत थे, सबसे लहीम शहीन थे, सबसे सर्वोत्तम थे। आज भी आप करबला मोहल्ला जाएं तो आज भी आपके रोज़े अतहर पर लिखा है, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम। आज भी लिखा हुआ है। करबला मोहल्ला की तारीख बताती है, जब इमाम अली मकाम शहीद हुए तो करबला मोहल्ला में 3 लोगों को एक साथ में रखा गया। इमाम अली मकाम को दाहिनी जानिब अली अकबर को, बाईं जानिब अली असगर को। ये 3 लोग एक कब्र शरीफ में हैं और एक कब्र शरीफ में 65 लोग मदफून हैं। उसी में हजरत कासिम भी हैं और दूसरे लोग हैं इमाम हुसैन के रोजे से और थोड़ा दूर जाएंगे तो एक गुंबद के नीचे वो शख्सियत आराम कर रही है और उस गुंबद पर 40 टन सोना
چچا جیسا چچا ہو تو بتاؤ، ہم نے تو نہیں تم نے سنا ہو تو بتاؤ، اور جس دن سے نہر پہ عباس نے کیا قبضہ اس دن سے کوئی پیاسا مرا ہو تو بتاؤ، اس دن سے کوئی پیاسا مرا ہو تو بتاؤ۔ کربلا پہ جو لکھی جائے کہانی روئے، جس کو پڑھ پڑھ کے جوانوں کی جوانی روئے، اور بہت سے پیاسوں کو روتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن دیکھ کر حضرت عباس کو پانی روئے، لیکن دیکھ کر حضرت عباس کو پانی روئے۔ اگر امام حسین کہہ دیتے جا عباس، قسم خدا کی یزید نہیں نسل یزید کا خاتمہ ہو جاتا۔ اگر صرف میرے امام کہہ دیتے جا عباس، لیکن قسم خدا کی حضرت عباس کی جب یہ قافلہ دربار کوفہ سے مدینہ شریف جانے لگا تو چھوٹی سی قبر سیدہ سکینہ نے دیکھی تھی اور پوچھا تھا حضرت زینب سے، پھوپھی یہ کس کی قبر ہے؟ کہ میرے بھائی علی اصغر کی ہے یا کسی اور کی ہے؟ تو سیدہ زینب روئیں اور رو کے کہتی ہیں یہ قبر کسی اور کی نہیں، عباس علمدار کی قبر ہے۔ تو کہا اتنی چھوٹی قبر؟ کہا ہاں، ظالموں نے ان کے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے تھے کہ انہیں ایک جھولے میں ایک تھیلے میں رکھ کر سپرد خاک کیا گیا۔ جس کا کٹتا ہے اسے پتا چلتا ہے، جس کا جگتا ہے اسے احساس ہوتا ہے۔ ہم نے تو صرف ایسے ہی ہنس کے دین لے لیا ہے، کبھی محسوس کیا ہے کربلا کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کربلا کیا ہے؟ کیا کربلا صرف تماشے کا نام ہے؟ نہیں نہیں یار، زندگی جینے کا نام کربلا ہے، زندگی جینے کا۔ میرے امام کا سر کٹ گیا لیکن نیزے پہ قرآن پڑھ رہا، یہ کربلا ہے۔ ورنہ مولا عباس جب سیدہ مخدومہ فاطمہ نے کہا تھا مولا علی سے دوسری شادی کرنا میرے بعد، کہا کیوں؟ کہا میں چاہتی ہوں کسی بہادر خاندان میں نکاح کریے آپ۔ کہا شادی سے بہادر خاندان سے کیا تعلق؟ کہا جب خاندان بہادر ہوگا نا تو بیٹی بھی بہادر ہوگی، اور جب بیٹی بہادر ہو اور باپ شیر خدا ہو، حیدر کرار ہو، تو اس سے جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ بھی بڑی بہادر پیدا ہوں گی۔ ان سے کئی اولادیں پیدا ہوئی جن کا ایک نام حضرت عباس کا بڑا مشہور ہوا تھا۔ یہ امام علی مقام کو زندگی میں کبھی لفظ بھائی کہہ کے نہیں پکارا، جبکہ امام حسین جب مولا عباس کی شہادت ہوئی بازو کٹ گئے تو امام علی مقام نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ جبکہ قاسم گئے تو نہیں کہا کمر ٹوٹی، علی اکبر گئے کہا نہیں کہا کمر ٹوٹی، لیکن جب عباس گئے تو کہا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ یار یہ بھائی بھائی ہوتا ہے، آج تو لوگ بھائی بھائی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں میں آپس میں بلا وجہ تفرقہ بازی کرتے ہیں۔ یار سب کو کربلا سمجھنی چاہیے، ہم کو زندگی جینی چاہیے، مرنے کے بعد مولا علی کو بھی چہرہ دکھانا ہے، حضور کو بھی دکھانا ہے، وہ باتیں کرنی چاہیے جو ہمارے اسلام نے ہمیں دی ہے۔ یہی تو اصول ہے، یہ زندگی چند دن کی ہے۔ آج میں تقریر کر رہا ہوں، کل میری خبر سنے کہ میں مر گیا ہوں، چلا گیا ہوں، آج یہ میری حاضری ہو گئی۔ یہ علی جناب مسرور عالم صاحب قبلہ اور محترم ہمارے ذیشان بھائی، ان کی محبت انہوں نے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں حضرت آنا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ رمضان شریف میں میری حاضری ہوئی تھی اور بڑا اچھا لوگوں نے سنا تھا، کئی چہرے ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ اہل بیت کی محبت اگر جس دل میں آ جائے گی نا، پھر وہاں سے ڈر خوف سب نکل جائے گا اور پھر ظالم قوتوں کا ہم ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں گے۔ آج بھی کربلا کسی ظالم کے سامنے نام لے لو تو کام جاتا ہے۔ جو یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے اس میں بھی حسین کی دین ہے۔ لوگ کہیں گے ہندوستان کب آزاد ہوا، حسین کب شہید ہوئے؟ تو حسین کی شہادت اور ہندوستان کی آزادی سے کیا لینا دینا؟ لینا دینا ہے جب گاندھی جی لڑنے کا ارادہ انگریزوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، جب لڑنے کا ارادہ کیا گاندھی نے، کسی نے کیسے لڑو گے، تمہارے پاس نہ فوج ہے نہ لشکر ہے نہ دست ہے نہ کچھ ہے، کیسے لڑو گے؟ تو گاندھی نے کہا کچھ نہیں ہے، لیکن کربلا والے حسین کی مثال تو ہے۔ دیکھو یزید آیا تھا، نسل یزید تو مٹ گئی، لیکن آج بھی حسین کا نام گھر گھر زندہ ہے، حسین کا نام دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔
یہ مولا عباس کے لیے بہت تھا، لیکن حضرت عباس کی ذات وہ ہے، یہاں تو پہلے سے بازو کٹائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ کربلا ہے، جا کر بتا دو یزید سے، یہاں گھر یہاں خزانے نہیں گھر لٹائے جاتے ہیں۔ یہ کربلا ہے، ادب سے اسے سلام کرو، یہاں غلاف نہیں یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں، یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ یار کربلا مولا کی وہ تاریخ ہے، آپ دیکھیے۔ بس میں تھوڑا سا اور بیان کرتا ہوں کیونکہ جو مجھے وقت بتایا گیا تھا، ورنہ میں آپ کو لے کے جاتا کربلا کے جانب، لیکن وقت کی بہت قلت ہے، کیونکہ لوگوں نے مجھے بتایا یہاں کے بعد اس کے بعد بھی دوسرا پروگرام کچھ ہوتا ہے، اسی لیے میں وقت کی پابندی میں رہ کر کے بس اپنی آخری بات کو آپ سامعین کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا کر بات کو اختتام کی جانب گامزن کرتا ہوں۔ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، کربلا ہے کیا؟ کربلا ہے کیا؟ ہمیں کربلا کیا دیتی ہے؟ تو کربلا یہ ہے کہ مقصد رسول ہے اسلام پھیلانا، اور مقصد آل رسول ہے اسلام بچانا، مقصد آل رسول ہے اسلام بچانا۔ آپ دیکھیے تو صحیح، آپ اندازہ تو لگائیے ذرا صحیح سامعین حضرات، آپ ذرا سوچئے تو صحیح، کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے سب کی شہادت ہو گئی۔ جب مولا عباس جا رہے تھے تو سرکار امام علی مقام نے زینب کو بلایا اور بلا کے کہا، زینب تم پوچھتی تھی نا جب بابا حیدر جنگ میں جاتے تو کیسے لگتے تھے بابا علی، آج عباس کو دیکھ لو ایسے ہی بابا علی لگا کرتے تھے۔ حضرت عباس ہیں، مولا عباس جن کا نام اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، صبر سے، عزم سے، احساس سے ڈر لگتا ہے، جاں بجا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، اور اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ وہ مولا عباس کا نام جس دل میں آ جائے اللہ اس دل سے خوف و ہراس نکال دیا کرتا۔ کی شہادتیں ہو گئی ہیں، جب 10 تاریخ کی شام آئی، جب شام غریبہ آئی نا تو مخدومہ زینب لاشوں پہ پہرا دے رہی ہے، حضرت زینب بیٹھی ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ خیمے چل رہے تھے حضرت زینب کا پردہ چھوٹا ہو، خیمے چل رہے تھے حضرت زینب کی نماز قضا ہوئی ہو، کوئی نہیں بتا سکتا ہے خیمے چل رہے تھے حضرت شہربانوں نے شریعت کی حدیں توڑی ہو، شریعت کی حدیں رہ کر کے حضرت زینب نے لاشوں پر پہرا دیا تھا اور کہا تھا اب لاشوں سے کوئی اگر چھیڑ چھاڑ کرے گا تو یہ زینب اب علی کے تیور دکھائے گی، اب یہ علی کے انداز میں آ جائے گی۔ وہ حضرت مخدومہ زینب ہے، 12 محرم کو یہ لوٹا ہوا قافلہ چلا تھا اور 27 رمضان کو مدینہ منورہ پہنچا تھا۔ جب یہ قافلہ دربار کوفہ میں پہنچانا، جب دربار کوفہ میں دربار یزید میں پہنچا، یزید خطبہ دیتا ہے حضرت زینب سے، اہل بیت کہتا ہے کوئی اہل بیت کی طرف سے بولنے والا ہے، کوئی ایسا نہیں تھا جو اہل بیت کی طرف سے مرد بولتا، کیونکہ امام زین العابدین طرح تھے جو بیمار تھے، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر پیروں میں زنجیر ظالموں نے ڈال دی بیمار کو۔ حضرت امام زین العابدین کے نذیر آخر دعوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر کہتے ہیں، ان الدیاری الصبا یوم الى ارض الحرم بلغ سلامی روزن فیہ النبی المحترم، اپنے نبی کی بارگاہ میں نعت پڑھ رہے ہیں، اپنے نانا کو اپنا پیغام بھیج رہے ہیں امام زین العابدین۔ اور جب امام زین العابدین کا قافلہ جا رہا تھا تو ظالموں نے اتنے کوڑے امام زین العابدین کے مارے تھے، جب کرتا شریف آپ کا ہٹایا گیا تو آپ کی پوری پیٹھ خون سے لثپث تھی۔ کہا گیا یہ کیسا ہے؟ کہ یہ وہ ہے جو رسول اللہ کی امت کے کچھ ظالموں نے رسول اللہ کے بیٹے پر ظلم کیے ہیں۔ تو کیا سمجھ رہا ہے بیمار کھڑا ہے، اسلام کی تھامے ہوئے دیوار کھڑا ہے؟ تو کیا سمجھ رہا ہے سجدہ بچائے گا، نانا بچائیں گے یا نواسا بچائے گا؟ امام زین العابدین حضرت زینب دربار یزید میں بولتی ہے تو مولا کائنات کی آواز میں یزید نے کہا یہ تو علی کی آواز ہے، کہا یہ علی کی نہیں ہے، یہ زینب بنت علی کی آواز ہے۔ کہا کہ ایسا کیسے ہے؟ کہتے وہ اپنی اصلی آواز کو پردے میں رکھ کے بول رہی ہے، وہ اتنی حیادار ہے کہ حقیقی آواز میں نہیں بول رہی ہے، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے۔ زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ آج ہماری بیٹیاں بے پردہ ہو گئی، کبھی اسکولوں کے نام پہ، کبھی کالجوں کے نام پہ، کبھی چوراہوں کے نام پہ ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر دیا
دیا گیا, ان کی عزتوں کا تماشا بنا دیا گیا. میں کہتا ہوں کربلا سمجھنا چاہیے, میں کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کردار فاطمہ دے دو اور ایک ہاتھ میں سیدہ زینب کا کردار دے دو. تیری بیٹی مرتل کبھی نہیں پیدا ہوگی, جو اس سے اولادیں پیدا ہوں گی وہ اولاد اگر عباس نہیں تو غلام عباس ضرور پیدا ہو جائے. یہ کردار ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. ختم کریں, ذرا محبت سے بولیں یا رسول اللہ. آخری بات عرض کر دیں کہ ختم کر دیں؟ ذرا صحیح بتائیے بھائی, بولیں تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے لبیک یا حسین, اور محبت سے لبیک یا حسین. یہ قافلہ مدینہ منورہ جا رہا ہے. سیدنا سرکار امام زین العابدین امام سجاد ہیں, 72 نیزوں پر 72 کٹے ہوئے سر, آگے میرے امام کا سر ہے. جب یہ قافلہ ایک بستی سے گزرا, دیکھیے توجہ رکھیے گا میرے بھائی, سب جتنے سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو میرے امام کا روضہ دکھا دے, اللہ سب کو نجف اشرف کی گلیوں کی زیارت عطا فرما دے, اللہ کرے ان کی نسلیں آباد ہو جائیں جو اہل بیت کا ذکر سنتی ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح, جب یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا, جب ایک بستی سے گزرا, ایک خاتون آئی, یزیدیوں سے آ کے کہتی ہے تم میں کوئی حکیم ہے, کوئی طبیب ہے؟ تو یزیدیوں نے مذاق میں امام زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ حکیم ہے. کہا اچھا کہاں؟ وہ بوڑھی عورت گئی اور جا کے کہتی آپ حکیم ہیں؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا ہاں میں بھی حکیم ہوں, میرا بابا بھی حکیم ہے, میرا نانا بھی حکیم ہے, میرا دادا بھی حکیم ہے. کہا اچھا, تو کہا میرا ایک بیٹا ہے جو طبیعت بڑی خراب ہے, چلو اسے تو کچھ دوا دے کے زندہ کر دے, ٹھیک کر دے. تو امام زین العابدین کہتے ہیں ظالموں سے تو میری زنجیر تو کھول دیں, میرے پیروں سے, میرے ہاتھوں سے زنجیر, پیروں سے بیڑیاں تو ہٹائیں. تو یزید نے کہا اے زین العابدین میں کہتا تھا اگر تیرا باپ میری بات مان لیتا تو آج تیرے پیروں میں زنجیر نہ پڑی ہوتی. جب اتنا کہا تو امام زین العابدین نے کہا یہ دانے ہمیں نہیں دینا, وہ تو صبر کا مقام تھا, وہ تو امتحان کی گھڑی تھی, ورنہ ہم اگر چاہتے تھے تو جنت سے بھی پانی آ جاتا ہمارے قدموں میں. اتنا کہنا تھا. امام زین العابدین نے جلال میں بیڑیوں کی طرف دیکھا, ساری بیڑیاں پانیوں کی طرف بہ کر الگ الگ جدا جدا. امام زین العابدین کی بیڑیاں کھل گئی. توجہ رکھیے گا, بڑی پیار, بس آخری بات ہے, آپ دیکھیے تو صحیح. اب وہ عورت امام زین العابدین کو جب گھر لے گئی تو باہر اس کی ایک بیٹی کھڑی تھی, اس نے کہا امی حکیم کو واپس بھیج دو. کہا کیوں؟ کہا امی اب میرا بھائی مر گیا ہے, اب حکیم کا کیا کام ہے, اب طبیب کا کیا کام ہے. تو کہا بیٹا تو چلا جا. امام زین العابدین نے کہا اماں گھر کے دروازے پر آئے ہوئے مہمان کو ایسے نہیں بھیجتے ہیں, تو اندر نہیں بلائے گی کیا مجھے؟ تو کہا ٹھیک ہے بیٹا چلے آؤ. جب امام زین العابدین گئے تو کیا دیکھا, اس کا بیٹا مر گیا تھا اور ایک بہن بائیں جانب بیٹھی تھی, ایک داہنی جانب بیٹھی تھی اور بیٹھ کر کے رو رہی تھی کہ میرا بیٹا چلا گیا, تو ہی تو بہنوں کا سہارا تھا, چلا گیا. امام زین العابدین نے جب اتنا سنا تو سن کے اس بیٹے کے قریب گئے اور جا کے کہتے ہیں نوجوان تیری بہنیں رو رہی ہیں اور تو لیٹا ہوا ہے, تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ جب اتنا میرے امام نے کہا تھا اس مردے کے اندر جنبش پیدا ہوئی, وہ لڑکا فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے, وہ زندہ ہو جاتا ہے. وہ بوڑھی عورت کہتی بیٹا یہ تم نے کیسے کر دیا, بتا دے تو کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے, تیرا باپ کون ہے؟ کہا اماں یہ بعد میں پوچھنا. کہا بیٹا وہ 72 نیزوں پر 72 کٹے ہوئے سر کس کے تھے؟ کہا اماں اس میں میرے باپ کا سر تھا, میرے بھائی کا سر تھا, میرے بھتیجوں کا سر تھا, میرے رشتہ داروں, میرے چاہنے والوں کے سر تھے. تو کہا بیٹا ایک بات پوچھو. کہا پوچھو. کہا تم اپنے 72 کو زندہ نہیں کر پائے اور میرے ایک کو زندہ کیسے کر دیا؟ تیرے 72 نیزوں پر 72 سر کٹے لگے تھے, تو ان کو نہ زندہ کر پایا, میرے ایک بیٹے کو زندہ کر دیا. امام زین العابدین نے کہا اماں یہ سمجھنے کے لیے تجھے وہی چلنا پڑے گا, نیزے کے بعد چلنا پڑے گا. کہا چلو تو صحیح. امام زین العابدین بوڑھی عورت کو لائے اور جب قافلے کے قریب پہنچے, اب وہاں گئے جس نیزے پر میرے امام عالی مقام کا سر تھا. اب اس قریب میں جا کے کہتے ہیں ابا جان, اے میرے بابا حضور یہ عورت کیا کہہ رہی ہے کہ تم اپنے 72 کو زندہ نہیں کر پا رہے ہو, میرے ایک کو زندہ کر دیا ہے. تو کہا بابا ایسا کرو جو کربلا سے یہاں تک قرآن پڑھتے آئے ہو وہی قرآن
अम्मा को समझ में आया, कहा बेटा नहीं समझी, बाकी समझ ले और पूरी दुनिया को बता दे, अम्मा जिंदा उनको किया जाता है जो मर जाया करते हैं, और जो जिंदा पहले से होते हैं उन्हें दोबारा जिंदा नहीं किया जाता। उन्हें जिंदा नहीं किया जाता है। आप देखें तो सही, मेरे इमाम का सर है, और एक काफिले से जब दमिश्क की बाजार से गुजरा लुटा हुआ काफिला, तो एक खातून ने देखा कैदी लोग हैं, तवज्जो, कैदी लोग हैं, तो उस खातून ने अपने घर से खाने पीने का, कपड़े, तमाम सामान ला करके दिए। और जब ज़ैनब ने देखा ये किसी ने भेजा है, तो कहा उस खातून को बुलाओ। वो खातून आई तो सैयदा ज़ैनब ने कहा आप मुझे जानती हैं? कहा नहीं। तो कहा फिर ये खाने पीने का, रोटी, कपड़े, दुपट्टे क्यों भेजा? कहा मैं पहले मदीने में रहती थी और मेरी मखदूमा फातिमा थी, और फातिमा तो ज़हरा जब उनका विसाल हो गया तो मैं मदीना छोड़कर दमिश्क आ गई थी। तो कहा तूने मुझे जानती भी नहीं है, कपड़े क्यों दे दिया, खाना क्यों दे दिया? तो वो औरत कहती है मेरी मखदूमा ने कहा था, फातिमा ने कहा था, मैंने कहा था कोई नसीहत कर दो, तो फातिमा ने कहा था नसीहत मेरी यही है, अगर जिंदगी में तुझे कभी कैदी नजर आ जाए तो बगैर कुछ सोचे समझे उनकी मदद कर देना, जाके उनको कुछ दे देना। तो हजरत सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आए और रो के कहती है हम तो खुद परेशान हैं, हम मजलूम हैं, हम कैदी हैं, बेयारो मददगार हैं, परेशान हाली है, मुसीबत है, हम तो तुझे कुछ नहीं दे सकते हैं, बता तेरे लिए क्या दुआ कर दे, तुझे क्या दे दे? तो उसने कहा कि बस मेरे लिए ये दुआ कर दो, जब मैं मदीने में थी ना तो फातिमा ज़हरा के कुछ बेटे थे, एक का नाम हसन था, एक का हुसैन था, एक उनकी बेटी थी जिनका नाम ज़ैनब था, उनका नाम ज़ैनब था, और मैं उनको देख नहीं पाई थी। अब दुआ कर दीजिए कि जिंदगी में कभी हुसैन से मुलाकात हो जाए, कभी ज़ैनब से मुलाकात हो जाए। जब इतना सुना तो मखदूमा ज़ैनब और रोई, रो के कहती है जा तेरी दुआ अल्लाह ने ये कबूल फरमा ली है। कहा क्यों? का सामने जो तेरे खड़ी है यही तो ज़ैनब है, और कटे हुए नेज़े पे जो सर रखा है यही मेरे भाई हुसैन का तो सर है। जब इतना सुना वो खातून फूट फूट कर रोई, इतना रोई, कसम खुदा की मखदूमा ज़ैनब को कदम पकड़ के कि आज मेरी दुआ तो कबूल हो गई, हुसैन को तो मैंने देख लिया लेकिन हुसैन का कटा हुआ सर हमने देखा। जालिमों ने कौन ऐसा जुल्म था जो नबी की उम्मत पे न किया हो। ये लुटा हुआ काफिला 27 रमजान मुबारक को पहुंचा, और जब पहुंचा तो सैयदा ज़ैनब ने हाथ पकड़ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहा था ज़ैनुल आबिदीन ये सामने क्या है? तो कहा फूफिए नाना का मजार है। कब फिर बताओ क्या है? कहा नाना का मजार है। जब फिर कहा नाना का मजार है तो ज़ैनब ने करबला की तरफ रुख करके कहा ऐ हुसैन गवाह रखना मैंने तेरी अमानत को सही सलामत नाना के मदीने पहुंचा दिया है, रौज़े रसूल पहुंचा दिया है, सुलगते दश्त से आपको जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, वो तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, वो तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, वो शेर की बेटी है, सवा शेर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मक़तल में सुकून था, ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी, ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी। आप देखें तो सही, अब जब ये काफिला पहुंचा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रौज़े रसूल पर गए और रो के कहते नाना जान आप जिस नवासे को चूमते थे उस नवासे को आपकी उम्मत ने भूखा प्यासा शहीद कर दिया, भूखा प्यासा मार दिया। जिन जिन लोगों ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सैयदा ज़ैनब का ये खुतबा सुना उनकी आंखों में आंसू बरसता जारी हो गया, फूट फूट कर रोए। 35 साल तक करबला के बाद मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहे लेकिन जिंदगी में कभी मुस्कुराए नहीं थे। लोग कहते आप मुस्कुराते नहीं है, फरमाया मैंने अपनी आंखों से करबला देखी है, मैं कैसे मुस्कुराऊं। जब भी पानी पेश किया जाता तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोने लगते। लोग कहते पानी देख के रोते, फरमाया जब मैं पानी देखता हूं तो मेरे भाई अली असगर के सूखे होंठ याद आते हैं, जब मैं पानी देखता हूं तो बहन सकीना का तड़पना याद आता है, जब मैं पानी देखता हूं तो करबला वालों की प्यास याद आती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीने की गलियों से गुजरते
تو گوشتوں کی دکانوں پر کپڑے ڈال دیے جاتے کہ امام زین العابدین جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھیں اور وہ برداشت نہ کر پائیں۔ اور سب سے پہلے یہ کام کیا مدینے جا کے لنگر خانہ قائم کروا دیا کہ قیامت تک میرے نانا کا کوئی امتی بھوکا نہ مرے، کیونکہ میں نے کربلا کی بھوک دیکھی ہے، کربلا کی پیاس دیکھی ہے۔ قیامت تک علی کے لال کا فیضان باقی ہے، زمانہ لاکھ دشمن ہو مگر ایمان باقی ہے۔ جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی روٹی، اسی انسان کے بیٹے کا دسترخوان باقی ہے، اسی انسان کے بیٹے کا دسترخوان باقی ہے۔ حضرات محترم، یہ میرے امام کی عظمت و رفعت ہے۔ بڑے ظلم ہوئے، اور جب بھی آتا محرم شریف، کسی کو مدینے میں دیکھنے کی چاند بھی ضرورت نہیں تھی، صرف اہل بیت کی آنسوؤں سے سمجھ جاتے تھے کہ محرم آ گیا، ان کے زار و قطار سے سمجھ جاتے تھے کہ اب محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی، جن کی شہادت پر آج اگر ان کی محبت میں ہمارے آنسو نکل جائیں، یار میرے امام کا غم تو یہ غموں کا امام ہے، غموں کا امام ہے۔ جس سال میرے نبی کی چہیتی بیوی مخدومہ خدیجہ کا وصال ہوا، اسی سال حضور کے شفیق چچا جناب ابو طالب کا وصال ہوا، تو سرکار نے پورے سال کا نام عام الحزن رکھ دیا تھا، یعنی غم کا سال ہے۔ تو پتا چلا ذات جتنی بڑی ہوتی ہے غم اتنا بڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے، ایک معجزہ بھی ہے، ذکر حسین غم بھی ہے اور غم کی دوا بھی ہے۔ ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، کرب و بلا میں ہر بھی اور ہرملا بھی ہے، کرب و بلا میں ہر بھی ہے اور ہرملا بھی ہے۔ اور یہ کارنامہ صرف آل رسول کا، ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے، ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے۔ بس یہی گزارش آپ سے کرتا ہوں، جب تک کہ زندہ رہے اپنی نسلوں کو یہ تلقین کر کے جائیں کہ دامن حسین کبھی ہاتھوں سے چھوڑنے والے نہیں۔ یہ ہمیں حبیب نے مظاہر میں بتایا ہے، یہ ہمیں محبان اہل بیت نے بتایا ہے کہ ان کی محبت ایمان ہے ہمارا، اور یہ ایسا ایمان جو ان کی محبت یہاں